بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الثانی، پیج نمبر 18۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 10ویں مشق پڑھیں گے۔ کتاب کا پیج نمبر 18 نکال لیجئے۔ التدریب العاشر، 10ویں مشق، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین۔ جیسا کہ دو مثالوں میں ہے ویسے سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے، سوال و جواب کو تبدیل کیجئے۔ اب سوال کیا کرنا ہے؟ کم استفہامیہ کے ذریعے، کم سوالیہ کے ذریعے ہم سوال کریں گے۔ کم اخن، اب یہ آپ کو پتہ ہے کم استفہامیہ اس کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، مفرد منصوب ہوتی ہے۔ تو کم استفہامیہ یعنی وہ کم کہ جس کے ذریعے ہم نے کتنے والا سوال کرنا ہو کہ کتنے افراد یا کتنے فلاں کتنی، تو کتنے والا جب ہم نے سوال کرنا ہو تو اس کم کے بعد ہم نے جو اسم لگانا ہے وہ مفرد اور منصوب لگانا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا، اخن اور اختن کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ کم اخن مطلب کتنے بھائی، اختن مطلب بہنیں۔ اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہو کہ تیرے کتنے بھائی ہیں یا تیری کتنی بہنیں ہیں تو اس کا سوال ہم کیسے کریں گے اور سامنے والا ہمیں جواب کیسے دے گا، یا اس کا سوال جواب ہم کیسے بنائیں گے، آج انشاءاللہ الکریم یہ پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب تیرے پاس یا تیرے، اس کے لیے ہم دو طرح سے عربی بنا سکتے ہیں۔ لدئی کا، لدا یہ اس میں ظرف ہے، لدا کا معنی پاس، لدئی کا تیرے پاس۔ لزینب یہ حرف جر کے ساتھ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کم اخن لاکا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیرے لیے کتنے بھائی ہیں، اس کا ہم آسان ترجمہ یوں ہی کریں گے، تیرے کتنے بھائی ہیں۔ کم اخن لاکا کہہ لیں یا کم اخن لدئی کا کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح کم اختن لزینب سوال بنا لیں، کم اختن لدا زینب، دونوں طرح سوال کرنا درست ہے، اور جواب بھی ان دونوں الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ اب ہر لائن کے آغاز میں اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر دیا گیا ہے، اس کو ہم نے استعمال کر کے سوال بنانا ہے اور اسی کے متعلق ہم نے جواب دینا ہے۔ انتا صیغہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے تو سامنے والے سے ہم سوال کریں گے کم اخن لاکا، یوں بھی سوال کر سکتے ہیں، کم اخن لدئی کا، تیرے کتنے بھائی ہیں، تیرے پاس کتنے بھائی ہیں، تو وہ جواب دے گا اخن واحد، ایک بھائی۔ چونکہ ہم عربی تکلم سیکھ رہے ہیں، بول چال سیکھ رہے ہیں، تو صرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اخن واحد، ایک بھائی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لدیا اخن واحد، میرے پاس ایک بھائی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لی اخن واحد، میرے لیے ایک بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے۔ دوسری مثال زینب، کم اختن لی زینب، زینب کی کتنی بہنیں ہیں، اختن واحدہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اختن واحدہ بھی کہنا آپ کا درست ہے۔ لہا اختن واحدہ، اس کے لیے ایک بہن ہے، اس کی ایک بہن ہے، یا لدیہا اختن واحدہ، اس کے پاس ایک بہن ہے، دونوں طرح جواب درست ہے۔ اس انداز میں آپ لدیہا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اخن کی تثنیہ اخوان آئے گی، یعنی بھائی کی تثنیہ اخوان آئے گی، اور اختن کی تثنیہ اختان آئے گی، اور اخن کی جمع اخوہ آئے گی اور اختن کی جمع اخوات آئے گی۔ آمینہ، کم اخن لآمینہ تا، آمینہ کے کتنے بھائی ہیں، کم اخن لدا آمینہ تا، آمینہ کے پاس کتنے بھائی ہیں، دونوں طرح سوال درست ہے۔ لدا جیسے سوال کریں گے ویسے آپ جواب دے لیں، یا لدا کے ساتھ سوال کر لیں اور لام جارہ کے ساتھ جواب دے دیں، دونوں طرح درست ہے، یا اس کا برعکس کر لیں، لام جارہ کے ساتھ سوال کر لیں اور لدا کے ساتھ اس کا جواب دے دیں۔ جس طرح بھی آپ چاہیں آپ اس کو موڑ سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے سوال ہوا کم اخن لآمینہ تا، ہم نے لام کے ساتھ سوال بنایا، تو یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں لہا اخوان، اس کے دو بھائی ہیں، یا لدیہا اخوان، یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ نبیل، کم اختن لنبیل، یا کم اختن لدا نبیل، لہو اختان، اس کی دو بہنیں ہیں، یا پھر لدیہی اختان، اس کی دو بہنیں ہیں، اس کے پاس دو بہنیں ہیں۔ انتم، کم اخن لکم، انتم یہ جمع مذکر حاضر کی حالت رفعی میں ضمیر ہے، اسی کی اب جب ہم حالت جری میں ضمیر بنائیں گے تو وہ ہوگی لکم، تو سوال ہوگا کم اخن لکم، تمہارے پاس کتنے بھائی ہیں،
تو جواب ہوگا لنا ثلاثۃ اخوہ، ہمارے پاس 3 بھائی ہیں یا ہمارے 3 بھائی ہیں۔ انتنا، انتنا جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اب اسی کو مرفوع کی ضمیر کو مجرور میں کنورٹ کریں تو سوال یوں بنے گا کم اختن لکنہ یا پھر کم اختن لدئی کنہ، تمہاری کتنی بہنیں ہیں، تمہارے پاس کتنی بہنیں ہیں، تو جواب دیں گی لدینا یا پھر لنا ثلاث اخوات، ہمارے پاس 3 بہنیں ہیں۔ انتی، سامنے والی عورت سے سوال ہوگا کم اخن لاکی، تیرے پاس کتنے بھائی ہیں، تو وہ کہے گی لی اربعۃ اخوہ، میرے 4 بھائی ہیں، یا لدیہ اربعۃ اخوہ، میرے 4 بھائی ہیں۔ انتا، تو ایک مرد، سامنے والے مرد سے سوال ہوگا کم اختن لکا، تیری کتنی بہنیں ہیں، جواب دے گا لی اربع اخوات، میرے پاس 4 بہنیں ہیں، لدیہ اربع اخوات، میرے پاس 4 بہنیں ہیں۔ الشاب، نوجوان کے بارے میں سوال ہوگا کم اخن للشابی، نوجوان کے کتنے بھائی ہیں، یا کم اخن لدا شابن، 4 طرح سے اس کا سوال بنے گا، کم اخن للشابی، کم اخن لشابن، کم اخن لدا شابن، کم اخن لدا شابی، تو 4 طرح سے سوال ہے، بات ایک ہی ہے، نوجوان کے پاس کتنے بھائی ہیں، تو جواب ہوگا لہو خمسۃ اخوہ، اس کے 5 بھائی ہیں۔ الفتات، نوجوان لڑکی، کم اختن للفتاتی، نوجوان لڑکی کی کتنی بہنیں ہیں، لہا 5 اخوات، اس کی 5 بہنیں ہیں۔ سلمہ، کم اخن لسلمہ، سلمہ کے کتنے بھائی ہیں، لسلمہ 6 اخوہ، سلمہ کے 6 بھائی ہیں، یا پھر سلمہ کے بجائے اس کا ضمیر بھی لے لے، لہا 6 اخوہ، اس کے 6 بھائی ہیں۔ طارق، کم اختن لطارق، طارق کی کتنی بہنیں ہیں، لطارق 6 اخوات، طارق کی 6 بہنیں ہیں، لہو 6 اخوات، اس کی 6 بہنیں ہیں، اس کے لیے 6 بہنیں ہیں، لدیہ 6 اخوات، اس کے پاس 6 بہنیں ہیں۔ یعنی کسی بھی طرح سے آپ موڑ موڑ کے آپ الفاظ کی ہیرا پھیری سے سوال بھی بنا سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔